فیٹف یہ ایک وہ عالمی ادارہ ہے جو کہ دنیا بھر میں سارے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک تقریباً 40 ممالک ممبران ہیں، جبکہ باقی ساری دنیا اسے مانتی ہے۔ اس ادارے کا جو بنیادی اور اولین مقصد ہے یہ دنیا بھر میں منی لانڈرنگ، شدت پسندی یا دہشت گردی میں استعمال ہونے والی جو پیسہ ہے اس کو روکنا ہے، یعنی دہشت گردی اور شدت پسندی میں استعمال ہونے والے پیسے کی گردن کو دبوچنا ہے۔ FATF نے 40 سفارشات کا ایک ایکشن پلان بنا رکھا ہے جس کے ترازو میں رکھ کر یہ کسی بھی ملک کو تولتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے ممالک کو جو وائٹ لسٹ میں ہیں، جبکہ عمل نہ کرنے والے کچھ ممالک گرے یا پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بلیک لسٹ والے ممالک پر خوفناک پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اور اگر یہ معاشی پابندیاں لگ جائیں تو باقی ممالک اس ملک کے ساتھ خرید و فروخت کسی قسم کا تعلق تجارت نہیں کریں گے، تجارت زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ صرف یہی نہیں، ورلڈ بینک اور IMF جیسے مالیاتی ادارے قرضے دینے کے لیے بھی پہلے فیٹف جیسے اداروں کو بنیاد بنا کر ہمیں پیسہ دیتے ہیں۔ ایسے میں تیسری دنیا کا غریب ملک ہوتے ہوئے یا کمزور معیشت ہوتے ہوئے جیب میں رکھنے والے ممالک جیسے پاکستان ہیں، ان جیسے اداروں کی اہمیت اور طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا فیٹف جیسے ادارے کو ہلکا لینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ حکومت حتیٰ کہ پچھلی حکومت اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے پاکستان کو فیٹف کی تمام شرائط مان کر ہر صورت اور کسی بھی قیمت پر گرے لسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان 2013 سے 2016 تک مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی فیٹف کی گرے لسٹ میں رہا ہے، لیکن میں بات شروع کرتی ہوں موجودہ حکومت سے۔ جب پاکستان کو 2018 میں امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پر گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو پاکستان کے مالی نظام اور قوانین کو FATF کی 40 میں سے 13 سفارشات کے عین مطابق ہی پایا گیا، جبکہ باقی 27 سفارشات پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ تاہم فروری تک پاکستان صرف تقریباً 20 سفارشات پر ہی عمل کر سکا، لہٰذا باقی 13 سفارشات پر بھی عمل درآمد کروایا گیا، اس لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ پھر 2-3 اجلاس ہوئے اور اب آخری بار پچھلے مہینے 26 سفارشات پر کام مکمل ہو گیا، اور صرف ایک شک یعنی مشتبہ افراد کی تفتیش، پروسیکیوشن اور سزائیں دلوانے کا کام جاری ہے۔ اور یہ سب ماننے کے باوجود فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالنا۔ یہاں تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستانی اداروں نے فیٹف کی باتیں مانتے ہوئے، شرائط مانتے ہوئے بہت سے مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا، کئی مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگائی، بینکوں کے نظام میں بڑی بڑی اصلاحات کی گئی۔ 27 سفارشات میں سے تقریباً لگ بھگ 15 پر تو باقاعدہ قانون سازی بھی کرنا پڑی، یعنی انہیں قانونی شکل دے کر لاگو کیا گیا۔ جماعت الدعوہ کے حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی کو کئی سالوں کی قید کی سزائیں بھی سنائی گئیں، لیکن ہوا کیا؟ پاکستان اتنا لمبا چکر کاٹ کر بھی وہیں کا وہیں یعنی گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا۔ گرے لسٹ میں رکھنے پر ہی پاکستان نہیں دنیا کے مہذب ملک بھی حیران اور پریشان ہے، جس پر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے بعد بھی فیٹف کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹیکنیکل نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ اب فیٹف کی ساری تحقیق پڑھنے کے بعد جو ساری کہانی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کشمیر، کیونکہ فیٹف نے پاکستان پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا مرکزی نقطہ کشمیر یا کشمیریوں کی حمایت کرنے والی جماعتیں یا افراد ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف آپ جانتے ہیں کس کو ہے؟ جی ہاں، وہ ہے انڈیا، جو چند دن پہلے لاہور میں ہونے والے دہشت گرد دھماکے کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے، جس کے بارے میں ثبوت پاکستانی ایجنسیز کے پاس موجود ہیں، اور جو آج سے پہلے بھی بلوچستان اور تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو چلاتا رہا ہے، اور اس کی تصدیق پاکستانی جیل میں سزائے موت کا انتظار کرتا بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ کمانڈر کلبھوشن یادو کر چکا ہے، جسے نہ صرف اعتراف جرم کیا ہے بلکہ ہر چیز کا اس نے اعتراف کیا ہے، بھارت کو دہشت گرد ثابت کر چکا ہے۔ لیکن وہاں فیٹف کی کوئی انکوائری زیر غور نہیں ہے، لیکن جہاں ہم بھارت کو فورسز کے فرنٹ پر شکست دیتے آئے، وہیں فیٹف جیسے محاذ پر سفارتی جنگ ہارنے جیسا نظر آتا ہے، کیونکہ 27 سفارشات اور 26 پر عمل درآمد کے بعد ایسے فیصلے کی وجہ کیا صرف پروپیگنڈا اور منفی سیاست ہی رہ جاتی ہے؟ اس پر ہماری سفارتکاری پر کیا سوالات اٹھتے ہیں، اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ وعلیکم السلام شادیہ۔ جنرل صاحب، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان نے لگاتار کوششیں کی ہیں، فیٹف کی تمام شرائط پر کام بھی کیا ہے، عمل درآمد بھی کیا ہے، بہت سارے معاملات پر قانون سازی بھی کی ہے، کیا اب صرف سفارت کاری کا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے پوائنٹس کو میٹ اپ بھی کیا ہے، عمل درآمد بھی کیا ہے، تو یہاں کہیں نہ کہیں ہماری کمزور سفارت کاری بھی ہے سر؟
جی نہیں، کمزور سفارتکاری نہیں ہے شازیہ، یہ ایک پولیٹیکل کوارسو ٹول ہے FATF۔ اگر آپ دیکھیں 2 ملکوں کو مثال سامنے رکھیں تو کیا افغانستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سپورٹ نہیں ہو رہی؟ افغانستان کا تو نام نہیں ہے، نہ گرے لسٹ میں نہ بلیک لسٹ میں ہے۔ بالکل۔ پھر سری لنکا کے اوپر بھی یہی شرائط لگائی گئی تھی اور انہوں نے صرف 6 سے 8 پر عمل کیا اور ان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کو کیوں رکھا گیا؟ اور یہ جو شک ابھی ہے جہاں پہ بات 26 سے 27 پہ نہیں جا رہی، یہ ایسا ٹول ہے جس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے اور اس پہ کبھی ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ مشتبہ افراد کے خلاف تحقیقات اور مقدمات، کون ہے وہ مشتبہ افراد؟ اگر وہ کل ڈاکٹر قدیر کا نام ان میں ڈال دیں تو کیا آپ ان کے اوپر مقدمات چلائیں گے؟ کیونکہ یہ ایک کوارسو ٹول ہے جس کے لیے میں نے آپ کو کہا، اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو گلبدین حکمت یار وہ شخص ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے دہشت گرد قرار دیا تھا اور اس کا نام دہشت گردوں کی لسٹ میں تھا۔ آج وہ شخص امریکہ کے کہنے پر یونائٹڈ نیشن کی لسٹ سے پرامن بھی ہو گیا اور حکومت میں شراکت دار بھی ہے۔ اور افغانستان صاحب، جب پاکستان بھارت کے خلاف اتنے ثبوت پیش کر چکا ہے UN میں بھی، پھر کلبھوشن یادو جیتا جاگتا سب کے سامنے ثبوت ہے، اب جو لاہور دھماکے کی جو انویسٹیگیشن سارے ثبوت سامنے آئے اس میں بھی بھارتی ایجنسی را ملوث ہے، تو بھارت کو FATF اس لسٹ میں شامل کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا۔ دوسرا، آپ مشتبہ افراد کا والی مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ خالد شیخ محمد کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا ایز اے ماسٹر مائنڈ آف 9/11 اور وہ شخص گنتانامو بے میں پچھلے 19 برس سے بیٹھا ہے۔ آج تک تو اس کو چارج شیٹ کرتے عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکا اور اسامہ بن لادن کے خلاف اسے مار دیا گیا۔ کوئی شواہد نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ وہ شخص 9/11 میں انوالو تھا۔ اب اس کی خاطر انہوں نے آ کے افغانستان پر حملہ کر دیا، تو کیا افغانستان میں حملہ جسٹیفائیڈ تھا؟ تو میں یہ ہندوستان کی آپ نے بات کی، چونکہ ہندوستان کو امریکہ اور ویسٹ نے استعمال کرنا ہے چین کے خلاف، لہذا اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ تیار ہے۔ دے لک دی ادر وے۔ اس کی 85,000 افراد کی شہادتیں، عورتوں کے ریپ، پیلٹ گنز کا استعمال اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی وائلیشن، ان کو یکسر نظر انداز کر کے وہ معاملات جس میں یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ یہاں پلیبسٹ ہوگا، نریندرا مودی اور اس کی قوم کہہ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس پہ پلیبسٹ نہیں ہوگا، یہ حل طلب معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں یونائٹڈ نیشن کے آئین، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور ایک ایسا بے مثال کرفیو نافذ کیا گیا ظالمانہ کشمیر کے عوام کے اوپر۔ تو اب آپ مجھے بتائیں ان انوائرمنٹ کے اندر کون سا انصاف ہوتا آپ کو نظر آتا ہے؟ تو امریکہ کو پاکستان کی بھی تو ضرورت ہے افغانستان میں سے نکلنے کے لیے، ایون انخلا کے بعد بھی، تو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ افغانستان کے بعد ہماری ضرورت ان کی نظر میں بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر کے وہاں سے ان کو طالبان نے نکال دیا۔ اس میں ایک اور بات نوٹ کریں کہ ہم پر مسلسل 20 برس الزام لگا کہ آپ طالبان کو اپنا انفلوئنس استعمال کر کے آپ ان کو امن پر، سیز فائر پر اور نان وائلنس پر قائل نہیں کر رہے اور آپ انہیں ڈائیلاگ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بٹھا نہیں رہے۔ دوسری طرف جبکہ ہم انہیں کہتے رہے کہ ہمارا انفلوئنس ضرور ہے، وہ ہمارے پیڈ ملازم نہیں ہے، ہمارا ان پر کنٹرول نہیں ہے۔ اب آپ امریکہ کا دیکھیں خود کہ امریکہ نے جس 2 حکومتوں کو 8 سال سپورٹ کیا، فائنینس کیا، اپنا انفلوئنس بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، 20 برس کا وقت بھی تھا، 5 ایئر بیسز بھی تھے، 1,40,000 فوج بھی تھی، ان تمام وسائل کے باوجود ان کو تو انہوں نے اس ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھایا نہیں ہے، ان کو تو مجبور کیا نہیں ہے کہ آپ امن قائم کرنے کے لیے طالبان سے بات کریں۔ تو یہ وہ دوگلا معیار ہے، یہ وہ ڈپلیشس پالیسی ہے امریکہ کی۔ افغانستان سے نکلنے کے لیے
پاکستان سے جو اٹکارا تھا امریکہ، جو اڈے دینے کی بات کی، پاکستان نے انکار کر دیا، جو خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنا اتنا کام کرنے کے بعد بھی، اتنی ایفرٹس کے بعد بھی، اس کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے جنرل صاحب؟ اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اور ان کے مقاصد ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے ایک ملک ہے جس کے اوپر پچھلے 3 دہائیوں سے پابندی ہے ایران پر، ان کے اوپر معاشی سینکشنز ہیں، بالکل ان کے ساتھ کوئی ملک تجارت نہیں کر سکتا، لیکن چین نے 25 برس کا معاہدہ کیا ہے اور 450 ارب کی انویسٹمنٹ کا ان سے معاہدہ کر لیا ہے۔ جب اس طرح کی ناانصافی ہوگی